بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک انسپیکٹر کو طوائف سے عشق ہو گیا اور پھر اسے حاصل کرنے کے لیے اس نے تگ و دو شروع کر دی۔ انسپیکٹر خوشحال فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک دن تھانے میں بیٹھا تھا کہ اسے اچانک ایک گمنام فون کال موصول ہوئی جس میں شکایت کی گئی تھی کہ فلاں جگہ پر ایک لڑکی کا ریپ کیا جا رہا ہے۔ وہ فوراً 3 سپاہیوں کو لے کر مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا۔ ایک چھوٹا سا کچا سا مکان تھا۔ اندر داخل ہوا تو نسوانی چیخ و پکار صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے سپاہیوں کو مستعد ہونے کا اشارہ کیا اور سب کو ایک کمرے میں جانے کے لیے کہا اور خود بھی ایک کمرے میں گھس گیا۔ اندر داخل ہوا تو لڑکی نیم برہنہ حالت میں تھی اور ایک آدمی اس کے کپڑے اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے جاتے ہی آدمی کے سر پر زوردار مکہ رسید کیا جس سے وہ وہیں پر گر پڑا۔ پھر لڑکی کی جانب متوجہ ہوا۔ لڑکی کی حالت دیکھ کر انسپیکٹر چکرا گیا۔ اس سے پہلے کہ کانسٹیبل کمرے میں داخل ہوتے انسپیکٹر نے لڑکی کو کپڑے ٹھیک کرنے کا حکم دیا، لیکن لڑکی تھی کہ مسلسل انسپیکٹر کو گھورے جا رہی تھی۔ انسپیکٹر نے ہمت دکھائی اور کانسٹیبل کے آنے سے پہلے لڑکی کے سینے کو ڈھکا اور بٹن بند کر دیے۔ لڑکی آنکھوں سے آنسو بہاتے بت بنی کھڑی تھی۔ اتنے میں انسپیکٹر کو پیچھے سے آواز آئی، ٹارگٹ حاصل کر لیا ہے سر۔ انسپیکٹر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سپاہیوں نے اس آدمی کو ہتھ کڑیاں لگا دی تھیں اور اسے اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ انسپیکٹر نے انہیں اشارہ کیا اور وہ ملزم کو وین میں ڈالنے کے لیے لے گئے۔ انسپیکٹر نے لڑکی سے پوچھا، بی بی تم کدھر سے آئی ہو اور یہاں کیسے پہنچی؟ وہ ابھی کچھ نہ بول پائی تھی کہ انسپیکٹر کی وائرلیس پر تھانے کی طرف سے پیغام آیا کہ لڑکی کے ورثاء تھانے آ چکے ہیں، فوراً لڑکی کو تھانے لے کر پہنچو۔ انسپیکٹر نے لڑکی کو وین میں بٹھایا اور سیدھا تھانے پہنچ گیا اور وہاں لڑکی کے ورثاء کو دیکھ کر ایک ہی نظر پہچان گیا کیونکہ وہ بھی دھندا کرنے والے لوگ تھے۔ کاغذی کارروائی کے بعد لڑکی کو ورثاء کے حوالے کرنے کے بعد انسپیکٹر کا ذہن منتشر تھا اور انسپیکٹر تھانے سے فوراً نکل گیا اور رات کو اسے چین نہیں آیا۔ یہی بات سوچتا رہا کہ اگر لڑکی دھندا کرنے والی تھی تو اس نے شور کیوں کیا؟ لوگ اس کام کے لیے اچھی خاصی رقم لیتے ہیں اور اگر لڑکی دھندا کرنے والوں کی نہیں ہے تو ان کے ہتھے کیسے چڑھ گئی؟ تو اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ لڑکی بالکل نہیں تھی جو ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی۔ انسپیکٹر مسلسل بے چین تھا اور لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا اور وہ آدھی رات کو پرانے کپڑے پہن کر بالوں کا حلیہ بگاڑ کر باہر نکل گیا تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے اور رات کو ہی جسم فروش کے اڈے پر پہنچ گیا۔ جب اندر پہنچا تو دیکھا کہ 4-5 بوڑھی عورتیں میک اپ لگائے منہ میں بڑے بڑے پان دبائے بیٹھی تھیں۔ یہ عورتیں گاہک کے ساتھ پیسے طے کرتی تھیں۔ انسپیکٹر کو دیکھ کر ایک عورت بولی، ارے بھائی جوان ادھر آؤ، اپنا ہی گھر سمجھو، اور ساتھ میں عجیب ہنسی ہنس رہی تھی۔ انسپیکٹر نے اس کے سامنے جاتے ہوئے پوچھا، بڑھیا کوئی نیا مال ہے یا تم ہی میرے کام آؤ گی؟ وہ بڑی بے باکی سے قمیض کو جھٹکا دیتے ہوئے بولی، اصل مال تو میرے پاس ہے، باقی تو سب دھوکہ ہے بابو۔ انسپیکٹر نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز دکھاؤ جو میں نے پہلے نہ دیکھی ہو۔ تو اس نے اشارے سے ایک لڑکی کو بلایا اور اسے ہدایت دیتے ہوئے بولی کہ اسے چھموں کے پاس لے جاؤ۔ انسپیکٹر کی قسمت کام کر گئی اور یہ وہی لڑکی نکل آئی جسے انسپیکٹر پیار کرنے لگا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر لڑکی کو تسلی دی کہ میں وہی انسپیکٹر ہوں، مجھے اپنے بارے میں سچ بتاؤ۔ انسپیکٹر کی باتوں سے اسے حوصلہ ملا اور وہ سچ بولنے لگی۔ لڑکی نے کہا کہ میرا نام چھمو ہے اور میرے ابا نے 2 لاکھ روپے لے کر ان درندوں کے ہاتھوں مجھے فروخت کر دیا۔ میں یہاں کسی صورت نہیں رہنا چاہتی، مجھے یہاں سے نکال لو۔ انسپیکٹر موقع دیکھ کر بولا، کیا تم میری بیوی بن کر رہنا پسند کرو گی؟ تو اس نے جواب دیا کہ صاحب میں تو آپ کی نوکرانی بھی بن کر رہ لوں گی لیکن یہاں نہیں رہ سکتی۔ انسپیکٹر اب لڑکی کو دھندا فروشوں سے آزاد کرنے کی کوشش میں لگ گیا کیونکہ قانونی طریقے سے تو وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے تگ و دو کر کے اس لڑکی کو ان سے بہت
بھاری قیمت دے کر ان کے چنگل سے آزاد کرا لیا اور اس سے شادی کر لی۔ سمی وائس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔